خلاصہ سماعت فرما لیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھائے، قرآن دیکھ کر نماز پڑھائے، ایسے شخص کی نماز فاسد ہے، اپنی نمازیں خراب مت کریں۔ جو اصل مسئلہ ہے تراویح میں مصحف دیکھ کر تلاوت کا، اور جس پر تمام اہل الحدیث کا عمل ہے اور سلف کا بھی عمل رہا ہے، وہ اور ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی نا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز خراب ہو جاتی ہے، اپنی نمازیں خراب نہ کریں، تو اس مسئلے میں جو جائز پہلو ہے، جو بیان جواز کا پہلو ہے، وہ بیان کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ باقی اصل تو یہی ہے کہ مصحف میں دیکھے بغیر پڑھا جائے، اسی میں خشوع خضوع ہے اور اسی میں جو ہے اجر کا پہلو زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس میں یہ کہہ دیا نا کہ اگر کوئی دیکھ کے پڑھ لیا کسی وجہ سے تو نماز خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، تو اس لیے پھر اس پہلو کو بیان کرنا ضروری ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ روایت ذکر کی ہے کتاب الاذان باب امامت العبد والمولا میں کہ کان یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے غلام ذکوان مصحف دیکھ کر کے امامت کر رہے تھے۔ اس میں بہت صاف طریقے سے یہ بات بیان جواز کے طور پہ ذکر ہے۔ تو ضرورت کے وقت مصحف دیکھ کر نماز پڑھنے میں اور پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز ہرگز فاسد نہیں ہوتی، جیسا کہ علماء احناف کا فتویٰ ہے۔ یہ غلط فتویٰ ہے، بلکہ علامہ نووی نے بعض حالات میں دیکھ کر پڑھنا واجب لکھا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو اس وقت کے لیے، اتنی دیر کے لیے جب تک وہ یاد نہیں ہے اسے، وہ دیکھ کر کے پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ نماز جو ہے صحیح پڑھ سکے۔ تو جواز کا جو قول ہے وہ امام مالک کی طرف منسوب ہے، امام ابو یوسف کی طرف، امام محمد کی طرف، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی علامہ نووی نے بیان کیا، اور بھی علماء متقدمین اور متاخرین اسے جائز قرار دیتے ہیں، یعنی مصحف میں دیکھ کر کے تلاوت کو۔ اسی طریقے سے جو یہ کہتے ہیں نا کہ صفحات پلٹنے سے جو ہے عمل کثیر ہو گیا، تو صفحات پلٹنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنی جو ہے نواسی امامہ سیدہ امامہ کو اٹھایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل سے اگر نماز گڑبڑ نہیں ہوئی تو پھر قرآن کا صفحہ پلٹنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اس میں ضرورت کے وقت کا، کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ باقی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اصل کیا ہے، زبانی پڑھنا ہے اور وہی مطلوب ہے۔ دیکھ کر پڑھنا جو ہے وہ زبانی پڑھنے کا بدل نہیں ہو سکتا، اور خشوع و خضوع پر بھی فرق پڑتا ہے، یعنی جب ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یا صفحات الٹنے پڑھ رہے ہیں اس میں، اور زبانی یاد ہے جو اس میں پڑھنے میں، جو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، اس کا بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مصحف دیکھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو ایسا بھی نہیں کہ نماز فاسد اور باطل ہو جائے گی، بس ہمیشگی نہ برتے، ہمیشہ وہی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی حالات ایسے ہوں، کبھی ضرورت ہو، تراویح کی نماز پڑھانی ہے اور کہیں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مصحف میں دیکھ کر کے پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو چونکہ جواز کا ایک پہلو موجود ہے تو اس سے استفادہ کیا جائے گا، اور اس کو کٹ کرنے کا مطلب اور اسے باطل کہنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو باطل کہنا۔ اب آئیے عورتوں کا اعتکاف، اس پر بھی ایک ویڈیو ہے، اس پر ایک اثر بھی ہے نا شعبان بھائی، میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ امام عینی رحمہ اللہ نے اس کو اثر کو انہوں نے بھی نقل کیا ہے، کانا، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی غالباً یہ اثر ہے، وکان انس یصلی وغلام خلفہ یمسک له المصحف، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھاتے تھے اور ان کا جو غلام ہوتا تھا وہ ان کے پیچھے مصحف لے کر کے ان کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ وَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ لَهُ الْمُصْحَفَ، اور جب کسی آیت میں ان سے کوئی غلطی ہوتی یا وہ لڑکھڑانے لگتے، فتح لہ المصحف، تو ان کے لیے مصحف کھول دیتا، یعنی مصحف کھول دیتا اور وہ دیکھ کر کے اس میں سے پڑھ لیتے۔ اور امام عینی نے بات لکھی، وجازہ مالک فی قیام رمضان، اور امام مالک نے اس کو رمضان کے قیام میں بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام شافعی اور احمد ابن حنبل، ان سے بھی یہ قول ملتا ہے، اور بھی جو ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے، کئی ایک علماء ہیں، بلکہ غالباً امام زہری سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے خیار لوگ تھے، بہترین قسم کے لوگ تھے، صحابہ تابعین، وہ بھی مصحف دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ سئل الزہری عن رجل یقرأ فی رمضان فی المصحف
हजरत इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह से पूछा गया उस आदमी के बारे में जो मुसहफ में रमजान में मुसहफ देख करके पढ़ता है, तो उन्होंने फरमाया काना खियारुना यक़रऊना फिल मसाहिफ, कि हमारे जो बेहतरीन लोग थे, उनका इशारा जो है ना वो सहाबा की तरफ था कि सहाबा भी जो है वो मुसहफ देख करके पढ़ा करते थे, इसलिए इसको बातिल करार देना असल में सहाबा की मुखालफत है। ऐसे मामलात में अभी अहले हदीस की किताब अगर कोई असर मिल जाए ना, तो ये फौरन जो है ना वो अहले हदीसों पे इल्जाम लगा देते हैं कि तुम सहाबा को नहीं मानते हो। जैसे तलाक के मसले में, तरावी के मसले में बार-बार ये दावा करते हैं कि तुम सहाबा को नहीं मानते हो। तो यहाँ तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे रहे हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसहफ देख करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम ज़ुहरी कह रहे हैं कि बेहतरीन उम्मत के लोग जो थे वो मुसहफ देख करके पढ़ते थे। तो उसको बातिल करार दे देना, ये सराहत के साथ ये कहना है कि ये मौज़ बिल्लाह ये जो सहाबा थे इनकी भी नमाज़ें भी बातिल हो गई थी। अल्लाह ताला रहम फरमाए, इमाम नववी फरमाते हैं लौ क़रअल क़ुरआन मिनल मुसहफ़ी, ये मजमू में है, लम तुबतल सलातुहु सवाअन काना यहफ़ुज़ुहु अम ला, कि कोई आदमी अगर मुसहफ देख करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि बातिल नहीं होगी, चाहे वो कुरान का हाफिज हो या ना हो। बल्कि आगे लिखते हैं बल यजिबु अलैहि ज़ालिका इज़ा लम यहफ़िज़िल फ़ातिहा, और बल्कि अगर उसको सूरह फातिहा नहीं उसको याद है तो उस पर वाजिब है कि वो खोल करके देख करके सूरतुल फातिहा पढ़े। ये मतलब वाजिब कह रहे हैं क्योंकि सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, तो अगर किसी को सूरह फातिहा नहीं याद हो तो मुसहफ खोल करके देख करके पढ़ना उस पर वाजिब है। इज़ा लम यहफ़ज़िल फ़ातिहा, अगर सूरह फातिहा नहीं याद है तो ये इतनी सराहत के साथ अइम्मा से भी अक़वाल मिलते हैं और इतनी सराहत के साथ सहाबा से भी अक़वाल मिलते हैं, बल्कि इस मामले में सहाबा की मुखालिफत का भी कोई सबूत नहीं मिलता है कि किसी ने इस मामले में सहाबा की उनके दौर में मुखालिफत की हो। तो अगर इजमा का दावा जैसे हनाफ करते हैं तो हम तो इस पे भी इजमा का दावा कर सकते हैं, जितनी आसानी से वो इजमा का दावा कर देते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि भाई आप तो इजमा की मुखालिफत कर रहे हैं इस मसले में। बारकल्लाहु फीकुम। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।